ویلکم بیک ونس اگین. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. پروگرام کے اس حصے میں بات ہوگی آپ کی صحت کے حوالے سے، جو معاملات اور مسائل ہیں اس کے حوالے سے. بہت سارے سوالات اور پیغامات ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں. ہماری کوشش ہوگی پروگرام میں اس کو شامل کریں. اور معزز مہمان ڈاکٹر محمد فہیم ادریسی صاحب تشریف فرمائیں، ماہر ہربلسٹ ہیں. ان کو میں خوش آمدید کروں گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب فرمائیے، بہت سارے سوالات موصول ہو رہے ہیں مختلف بیماریوں کے حوالے سے، اور خاص طور پہ کچھ ایسی بیماریاں جو کرونک ڈیزیزز ہیں اس کے اوپر بہت سارے سوالات موصول ہوتے ہیں. میں یہیں سے گفتگو کا آغاز کروں گا، کس حد تک افیکٹو ہیں ہربل میڈیسنز خاص طور پر. اور ایک سوال جو پوچھا گیا وہ یہ کہ جو انگریزی ادویات کا ایلوپیتھک میڈیسن کا استعمال ایک بڑے طویل عرصے سے کرتے آ رہے ہیں، کیا ان کے اثرات سے بچا جا سکتا ہے یا ان کو زائل کرنے کے لیے ہربل میڈیسنز کا استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ میں چاہوں گا ذرا یہاں سے گفتگو کا آغاز کیا جائے. جی. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کا آپ کو، یاسر بھائی کے 21 کی ہماری بلیٹن اور دیکھنے والے ناظرین کو، اور وہ ناظرین خاص طور پہ جو کہ سوشل میڈیا سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، چاہے وہ کہ 21 کا کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہو یا ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کا، ان کو تہہ دل سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان کی عبادتوں کی مبارکباد، قبولیت کی دعائیں. بات یہ ہے یاسر بھائی کہ یہ بات تو ہمیں پلو سے باندھ لینی چاہیے کہ کوئی بھی حرکت، جی، کھانا تو دور کی بات ہے، کوئی بھی حرکت غیر فطری ہو، جی بالکل ٹھیک ہے، ایون کہ وہ آپ کی ازواجی زندگی ہی کیوں نہ ہو، بالکل ٹھیک ہے، آپ کا لائف اسٹائل ہی کیوں نہ ہو، اگر آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرما دیا کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے، پیٹ کا کچھ حصہ خالی چھوڑنا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، پانی چوس کے پینا ہے، سکنگ کر کے پینا ہے، جی، کتنے وقت کھانا ہے، کیا کھانا ہے، کس طرح چلنا ہے، کس طرح پھرنا ہے، بالکل ٹھیک ہے، کب سونا ہے، کب اٹھنا ہے، بیدار ہونا ہے، بالکل فطری قدرتی جو اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، جی بے شک، انسانوں کو بنایا، جانوروں کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک بھیجے. بالکل ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ کہ آپ کوئی ایک کمپنی ہوتی ہے، وہ کوئی ایک پروڈکٹ بناتی ہے، اس سافٹ ویئر کو، پروڈکٹ کو، اپلیکیشن کو یوز کرنے کے لیے ٹیوٹوریل ویڈیو ہوتی ہے. صحیح ہے. آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی طور پر رحمت للعالمین، تمام جہانوں کا بنا کے بھیجا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی، اس دنیا میں آپ نے کیسے اٹھنا ہے، بہت خوب، کیسے سونا ہے، بالکل ایسا ہی، کیسے جینا ہے، کیسے مرنا ہے، کیسے مرنا ہے، واہ، کیسے عبادتیں کرنی ہے، کیسے غذائیں کھانی ہے، کس لائف اسٹائل سے آپ نے زندگی گزارنی ہے. افسوس کی بات یہ کہ آج سے پہلے یہ بات آپ نے کسی بھی نہ عالم سے سنی ہوگی، نہ ڈاکٹر سے، بالکل ایسا ہی ہے، نہ حکیم سے سنی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اگر ہم اس غیر فطری زندگی کو اپنائیں گے جو کہ قرآن اور حدیث سے اور آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، صحابہ اکرام کی حیات مبارکہ، اہل بیت کی حیات مبارکہ سے ثابت نہیں ہے، جی، تو ڈیفینیٹلی نقصان ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اب وہ چاہے ایلوپیتھک یا انگریزی ادویات ہوں، کوئی بھی طریقہ علاج ہو، کوئی بھی کھانے کی غذائیں ہوں، کوئی بھی چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، جاگنے سونے کا کوئی بھی طرز عمل زندگی ہو، آپ کو نقصان پہنچائے گا اگر وہ غیر فطری ہے، غیر قدرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک چھوٹی سی مثال، آپ بریانی کھاتے ہیں، بہت پسند کی جاتی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. بریانی کے اندر اچھا یا برا گھی یا تیل ڈالتے ہیں، گوشت ڈالتے ہیں، چاول ڈالتے ہیں، 12 مسالے ڈالتے ہیں، وہ سب زہر ایک طرف، بالکل ٹھیک ہے. مگر اس میں چند گرام ڈالے جانے والا نام نہاد فوڈ گریڈ کلر اتنا نقصان دہ ہے کہ وہ کینسر تک پیدا کرتا ہے. آج تک کوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گا، نہ کسی نے کام کیا اس میں. ایسا ہی ہے، کیونکہ اگر یہ بات حکیم ڈاکٹر بتائیں گے تو ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی، کیونکہ ہمارا توکل اب اللہ پہ نہیں رہا. بالکل ایسا ہی، جھوٹ پہ یہ دنیا چل رہی ہے. ایسا ہی ہے. مثال کے طور پہ کہ آپ ہجامے کے بارے میں کچھ چیزیں، اب کچھ ہجامہ کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ زندگی سے لے کے موت سے لے کے ہر بیماری کا حل جو ہجامے میں.
اگر ایسا ہے تو آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی بوٹیوں کا استعمال یا غذاؤں کا استعمال خود بھی کرم فرمایا اور صحابہ اکرام کو بھی اور حکیم کے پاس بھی بھیجا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بات مکمل ہو سکتی تھی، ایسا ہی ہے. اب آپ پوری بات بتائی جا سکتی ہے ہر بات، مگر ہر بندہ اپنے مطلب کی بات بتاتا ہے، ادھوری بات بتاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب تو یہ باتیں بھی آنے لگی ہیں، اب وہ بات کہیں اور چلی جائے گی. بہرحال اس بات کو اسکپ کرتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ جو آپ کا سوال تھا، جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین سوالات کرتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں سونے سے لے کے اٹھنے سے لے کے رات سونے تک، رات سونے سے صبح تک ہر چیز کو فطری کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بستر کو جھاڑ کے بستر میں جانا ہے سونے کے لیے، ایسا ہی ہے، تو آپ نے اس کو جھاڑنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. پانی 3 سانسوں میں سکنگ کر کے پینا ہے. غذا جس طرح کھانی ہے، عبادتیں ہیں، وضو کا معاملہ ہے، غسل کا معاملہ ہے، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. یہ سجدے اللہ جی آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے، نہ ضرورت ہے. یہ سب ایک کھیل رچایا گیا ہے. جس طرح ایک کوئی بھی کمپنی کا ایک مالک، چھوٹا سا مالک چاہتا ہے کہ میری کمپنی گرو کرے، میری کمپنی کے ملازمین گرو کریں، ان کو اچھے اچھے انسینٹیوز ملیں، سیلریز ملے، گرو کریں نا. بالکل ٹھیک ہے. مین آبجیکٹیو گول کیا ہے ایک مالک کا؟ دنیاوی چھوٹی سی چھوٹی، ایک ہم کسی میڈیا چینل کی بات کر لیں یا کسی چھوٹے موٹے کا، ایک ہی اہم ہوتا ہے نا کہ یار یقین کریں کوئی بھی کاروبار کرنے والا بالکل ٹھیک ہے اربوں خربوں روپے کما لے، مگر ایک اس کے ملازمین کے حالات اچھے ہوں، خوشی ہو، خوشحالی ہو، نام ہو، شہرت ہو، اس کو اس میں زیادہ مزہ آئے. ایسا ہی ہے. ہمارا ایک مریض ٹھیک ہو جاتا ہے نا روزانہ، آپ یقین کریں، آپ ویڈیوز دیکھیں یوٹیوب چینل پہ ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کے نام سے، ہم پھولے نہیں سما رہے ہوتے. پیسے تو ہر مریض دے رہا ہے کہ یار شوگر کے مرض جڑ سے ختم ہو گیا، ڈائلیسس ختم ہو گیا جڑ سے. ٹھیک ہے. یہ خوشی ہے. اربوں خربوں پیسہ تو ہر بندہ کما لیتا ہے، تھوڑی محنت کریں. دنیا کمانے آ رہی ہے کراچی، کوئی ایشو ہی نہیں ہے پیسے کمانا. بالکل ٹھیک ہے. آبجیکٹیو خوشی ہے، لمحات کی خوشی ہے. وہ خوشی کب ہے کہ آپ کے وہ ایمز اچیو ہوں، آبجیکٹیوز اچیو ہوں. تو آپ سوچیں کہ میرا اللہ جس نے یہ کائنات کا ایک کھیل رچایا، اس نے آپ کو تمام ایک ٹیٹوریل کے طور پر، ایک عملی نمونے کے طور پر آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب کو ہمارے درمیان بھیج دیا اور فرما دیا، دکھا دیا آپ نے کیسے کیا کچھ کھانا پینا ہے. اب مجھے ایک سوال کا جواب، میں سوال تو ناظرین سے ہے، مگر کیونکہ آپ ایک پبلک کو ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، سوالات کر رہے ہیں، آپ ایک بڑے مشہور اینکر بھی ہیں، لوگوں کی دلوں کی باتیں سمجھتے ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں. میرا آپ سے سوال ہے، اور آپ ریپرزینٹیو ہیں اس وقت میری نظر میں عوام کے جو دیکھ، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ دنیا 25,000 سال سے رائج ہے، تقریباً کم و بیش 1,25,000 سے 24,000 سے 1,40,000 مختلف روایات سے ثابت ہے کہ انبیاء اسلام آ چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایلوپیتھک یا روایتی طریقہ علاج جو اس وقت رائج ہے دنیا میں، اس کو کتنا عرصہ ہوا؟ ایک سوال ہے آپ سے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. یہ جو ایلوپیتھک طریقہ علاج ہے، سمجھ لیں 17ویں صدی کا آغاز، اس کے بعد سے یہ سلسلہ جو ہے وہ دیکھا جائے تو یہ 18ویں 19ویں صدی کے اندر پینسلین آئی اور اس کے بعد بھی بالکل ایسا ہی ہے. اب یہ جو ہم 25,000 سال سے جب یہ طریقہ علاج رائج نہیں تھا، نہ کینسر تھا، نہ فالج بلڈ پریشر، شوگر کے یہ معاملات تھے، نہ ایڈس تھا، نہ لکوا تھا. کیوں نہیں تھا؟ تو ہم مرض بڑھتا گیا، ہم غیر فطری طریقے پہ چلے گئے. بالکل ٹھیک ہے. ایک تو علاج میں غیر فطری طریقے پہ چلے گئے، نت نئے فاسٹ فوڈ، جنک فوڈز، ایسا ہی ہے اسٹائل کھانے کے. میں بھی لاسٹ ٹائم بھی پروگرام میں ڈسکس کر رہا تھا کہ کراچی شہر میں ایک ریسٹورینٹ ایسا ہے، وہاں چیزی کڑھائی آ رہی ہے کہ اس میں چیز ڈالی جا رہی ہے. تو زہر تو ہمیں پلایا جا رہا ہے، کھلایا جا رہا ہے. ہم غیر فطری طریقے پہ جائیں گے تو سب سے پہلے اپنا طرز عمل، طرز زندگی فطری کریں. اور یقین کریں آج بھی شوگر سمیت ہر بیماری کا حل، ہر بیماری کا علاج ممکن ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ ابھی یقیناً پیکج بھی چلائیں گے شوگر والا، اس کے اندر بھی ہم کچھ کلیم کرتے ہیں. دعوے کا لفظ مناسب نہیں ہو، پتہ نہیں شفا دینے والی ذات اللہ کی. آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی جائیں گے، ہزاروں مریضوں کو فائدہ ہوا، اس میں بھی میں یہی کہتا ہوا ملوں گا. فائدہ ہونے کے بعد اب تو فائدہ ہو گیا نا،
اب تو مریض کو آپ رخصت دے رہے ہیں, خوشی خوشی آپ کی آخری رسومات ادا کی جا رہی ہیں, تو پھر تو ڈاکٹر فہیم کو چھوڑا ہو جانا چاہیے, شفا میری وجہ سے ہے, میری دوا نے یہ کر دیا. بالکل ٹھیک ہے, شفا اللہ تعالیٰ نے بے شک من جانب اللہ ہے, کیونکہ آپ زمزم پوری کائنات پی رہی ہے, اس کو بھی فائدہ نہیں ہو رہا, جس کے لیے شفا نہیں لکھی, تو ڈاکٹر فہیم کی دوا کیا کرے گی؟ کیا کہنے, بالکل ایسا ہی ہے, یہ بات سوچنے کی غور طلب ہے. بالکل ہر بیماری کا حل تو احادیث سے ثابت ہے کہ آب زمزم میں ہے, بہت خوب, مگر وہاں فائدہ نہیں ہو رہا, نصیب میں شفا نہیں لکھی, ہے. کہیں نہ کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہو رہی ہے طبیب سے, مریض سے, نیتوں میں, فزیکلی سرچنگ میں, تحقیق میں. تو بھی شفا اگر مل رہی ہے ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کی ادویات سے, ڈائلیسس ختم ہو رہے ہیں, اگر ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کی ادویات سے شوگر ختم ہو رہی ہے, کولیسٹرول, بلڈ پریشر ختم ہو رہا ہے, تھائرائڈ ختم ہو رہا ہے, آپ 5 پن کے مسائل حل ہو رہے ہیں, فرٹیلیٹی کے مسائل حل ہو رہے ہیں, خواتین کے ہارمونز کے ایشوز حل ہو رہے ہیں, مردوں کے حل ہو رہے ہیں, تو ڈاکٹر فہیم کا کمال نہیں ہے. ہم نے تحقیق کی ہے قرآن حدیث کو دیکھتے ہوئے, طب نبوی کو دیکھتے ہوئے, اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں. آج ہم نے بلڈ پریشر, شوگر اور ڈائلیسس کے پیشنٹ کے لیے باتنگ ٹب, ہربل باتنگ ٹب پوری دنیا میں پہلی مرتبہ ہم نے لانچ کیا, ورنہ انڈیا کے اندر ہاٹ باتنگ ٹب ہوتا ہے, اس میں صرف گرم پانی ہے جسٹ. ہم نے باقاعدہ جڑی بوٹیوں کا ایک بہت اچھا کمبینیشن ترتیب دیا ہے, جو کہ ہم گرم پانی کے اندر ڈالتے ہیں, جس سے گارنٹی کا ورڈ پھر مناسب نہیں رہے گا, شفا اللہ نے دینی ہے. میں یہ کہتا ہوں ایک دفعہ کلینک آ جائے, ڈائلیسس کا پیشنٹ, شوگر کا پیشنٹ, بلڈ پریشر اگر اس کا 200 ہے, کریٹینائن اس کا کوئی 20 ہے, یوریا اس کا 200 پلس ہے, بلڈ پریشر 200 پلس, میں نے بتایا شوگر اس کی 400-500, اس باتنگ ٹب میں بیٹھے 2 گھنٹے, اپنا شوگر, بلڈ پریشر, کریٹینائن, یوریا چیک کیجئے, ہاتھ پاؤں کی سوجن چیک کیجئے, جسم کی پیلاہٹ چیک کیجئے, باہر آنے کے بعد پیشنٹ چیک کریں, ایک سیٹنگ میں, ایک سیشن میں 99% رزلٹ آ جاتا ہے. ماشاءاللہ, اتنا افیکٹو ہے, اتنا افیکٹو. بالکل ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ سوئمنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہم بھول گئے, ہم نہیں بتا رہے. جی, تیر اندازی آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی, گھڑ سواری آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ایسا ہی نہیں, یہ اکثر نظر انداز گندم کھانی آپ کھائیں, آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں 1 من گندم بھی نہیں کھائی, روایتوں سے ملتا ہے. ہم تو گندم اور چاول اور چینی کے علاوہ ہماری کوئی غذا ہی نہیں, ہر چیز میں گندم, چینی, چاول شامل تقریباً. بالکل ایسا ہی ہے. تو بیماری کو ہم پال رہے ہیں. آپ وسلم نے اپنی حیات ظاہری حیات مبارکہ میں چاول کا استعمال نہیں کیا, بالکل ٹھیک ہے, گندم کا استعمال نہیں کیا. اس جہاد میں آپ نے ڈاکٹر فہیم کا K21 کا ساتھ دینا ہے, کیونکہ K21 ایک بہت اچھے, بہت ہربلسٹ کے ساتھ, ڈاکٹرز کے ساتھ, جامع فزیشنز کے ساتھ صرف ایک ہی میسج پہنچا رہا ہے کہ یہ بیماریاں ختم. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ایسا ہی ہے. جس طرح میں نے لاسٹ پروگرام میں آپ کو بتایا, ہر ایک کا ایک حصہ ہے, ہر سب اپنا حصہ ڈالیں, علماء اپنا حصہ ڈالیں, ڈاکٹرز اپنا حصہ ڈالیں, K21 اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, اویئرنیس دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ بڑی ایک اچھی بات آپ نے کی ہے, اور خاص طور پہ جو گندم کا جو استعمال ہے اس کے حوالے سے, وہ یہ کہ یہ جو جو کا استعمال ہے ابھی بہت سارے لوگوں کو ریکمنڈ کیا جاتا ہے, اور ہر شخص کو ہر بندہ ریکمنڈ کر رہا ہے. ذرا اس کے حوالے سے بتائیے کہ یہ کس حد تک پر اثر ہے, یا یہ قابل استعمال ہے, کہ سب کے لیے, ہر مزاج والے کے لیے؟ ہمیشہ ہم مزاجوں کے اوپر بہت زیادہ زور دیتے ہیں. جو کا مزاج عضلاتی ہے, جو کا مزاج خشک ہے. اب خشکی والے بواسیر کے مریض کو اگر جو دے دی گئی تو وہ تو السر سے اور بواسیر سے مر جائے گا, اتنا خون آئے گا اس کے جسم میں جو مر جائے گا. یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. اس میں ہم پھر پیشنٹ کو دیکھتے ہیں, مزاج کو دیکھ کے باقاعدہ غذائی چارٹ ہمارے پاس بنا ہوا ہے. اس چارٹ کو دیکھتے ہوئے ہم ساری چیزوں کو وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کس مزاج میں کس مریض کو کیا دوا کھلانی ہے. جی. تو اب ہوتا یہ ہے کہ وہ آپ کے یوٹیوب پر, فیس بک پر, سوشل میڈیا پیجز پر اپنی پیجز کو پروموٹ کرنے کے لیے نت نئے قسم کے نسخے ڈال دیے جاتے ہیں, اور مرض بڑھتا جاتا ہے, جو دوا کی جاتی ہے. میں ایک واقعہ اکثر بیان کرتا ہوں, ایک خاتون, ان کے کوئی بچے کو کوئی پتہ نہیں موشن کا معاملہ تھا, کیا تھا, تو وہ ایک پڑوسن نے کہا کہ دودھ میں سونپ ڈال کے دے دو. یہ وہ واقعہ کہ پیشنٹ میرے کلینک میں, اس مریض, وہ بچہ جو کہ مشکل سے 1 ماہ کا تھا, وہ مرتے مرتے بچا ہے. جی, اللہ. آج الحمدللہ وہ بچہ زندہ بھی ہے, اللہ اس کو لمبی زندگی سے بالخیر دے.
تو آپ اس بچے کو دیکھیں، اور اس وقت کی تصاویر میں نے لی ہوئی ہے، وہ تصویر بھی موجود ہے، آپ یقین نہیں کریں گے وہی بچہ مار دیا تھا وہ پڑوسن نے۔ تو خدا را ایک میسیج ہے کہ ایک حدیث کا مطالعہ کریں، اور میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا کہ جو شخص جسم کے اعضاء کے بارے میں نہ جانتا ہو، دوا کی ماہیت نہ جانتا ہو، اگر وہ علاج کرے تو گویا اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھے۔ بالکل صحیح۔ اب مشورہ دیں یا علاج کریں، علاج حکیم یا ڈاکٹر اپنے ہاتھ سے تو دوا نہیں دے رہا ہوتا، تو مشورے بھی دیتا ہے۔ اب وہی مشورہ ایک پنجابی میں تھڑے کہتے ہیں اور کراچی میں چبوترے کہتے ہیں، پان کے کیبن ہیں، چائے کے ہوٹل ہیں، تو یہ کینسر ہو گیا وہ تماشا بوٹی استعمال کر لے، مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی۔ ایسا ہی آدھے مریض کینسر کے تماشا بوٹی سے مار دیا ہماری قوم نے۔ صحیح، بالکل۔ پچھلے دنوں ایک وبا چلی تو سب کو جو ہے وہ سنا مکی پہ لگا دیا، پورے پاکستان کو موشن لگے ہوئے تھے۔ 1500 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے، 4,000 صحیح کہہ رہے ہیں، 6000 تک میں گئی ہے، جبکہ اس کی قیمت اس وقت 50 روپے کلو۔ 50 روپے کلو۔ ہماری قوم کو تو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے، الحمدللہ قوم ہماری فارغ ہوئی ہوئی ہے۔ ہمیں اب اویئرنیس ابھی نہیں تو کبھی نہیں، ورنہ اس قوم کا یہی حال ہوگا، سیاسی طور پہ بھی، معاشی طور پہ بھی، اور صحت کے مسائل میں بھی۔ اب ہمیں اویئرنیس لینی ہوگی، قرآن حدیث کو فالو کرنا ہوگا، نیچرل قدرتی طرز عمل پہ عمل پیرا ہونا ہوگا، عملی طور پر، صرف باتوں کی حد تک نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ گردے کا بھی بڑا انٹرسٹنگ آپ نے جس کا تذکرہ کیا، اب یہ نئی ٹیکنالوجی ہے، اب اس میں جملہ مسائل ہیں۔ ایک تو زیادہ شکایت ہوتی ہے گردوں کے سکڑنے کی، کیا یہ اپنی اصل شکل میں بحال ہو سکتے ہیں؟ یا ہمیشہ ہم اس چیز کے اوپر زور دیتے ہیں کہ جو چیزیں جو کام کرنا چھوڑ چکی ہیں، جو اعضاء، کیا واپس سے وہ کام کرنا شروع کر سکتے ہیں؟ گردے کے حوالے سے میں چاہوں گا ذرا میرے گردے کے دو امراض بہت زیادہ سمجھ میں آتے ہیں، اور دونوں کے مزاج الگ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب اکثر آپ نے سنا ہوگا کوئی کالی مسور کی دال ابلوا کے دے رہا ہے گردے کے مریض کو، جی، کوئی جو ہے وہ خربوزے کا چھلکا ابال کے دے رہا ہے، جی، کوئی خربوزہ کھانے کا کہہ رہا ہے۔ اس میں دو، اگر گردے کا سائز بڑھ رہا ہے تو مزاج اعصابی ہے، ٹھیک ہے۔ گردے کا مزاج سکڑ رہا ہے، گردے کا سائز سکڑ رہا ہے تو وہ خشکی، عضلاتی، مسکولر زہر کی طرف جا رہی ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ تو پھر میں بھی بات کروں گا، کوئی مشورہ نہ دے جو علم نہیں جانتا ہو کائنڈلی۔ اور ایلوپیتھ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تو صرف ایک ہی لکڑی سے ہانک رہے ہوتے ہیں نا، مزاج کا تو کوئی نظام نہیں، ساری دوائیں عضلاتی ہوتی ہیں، وہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ اب ہم اگر بات کر رہے ہیں سکڑنے کی، تو وہ خشکی ہے تو خشکی سے بچانے والی ادویات دی جائے گی۔ اگر وہ پھیل رہا ہے گردہ تو پھر اس کو پھر ہم اعصابی ادویات سے روکا جائے گا، اور خشکی والی ادویات دی جائیں گی۔ مزاج کا معاملہ ہے، تو اس کے لیے کائنڈلی فری مشورہ ہے، نمبر اس وقت چل رہے ہیں واٹس ایپ کے، واٹس ایپ میں خود جواب دیتا ہوں، کالز بھی آپ کر سکتے ہیں، ہمارے ریپرزینٹیو بھی دیکھ رہے ہیں، تو فائدہ اٹھائیں، فری مشورہ لے لیا کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، مگر ادھر ادھر سے مشورہ نہ لیں سوشل میڈیا پہ، یا کسی کوئی ایسا حکیم۔ مجھے تو ابھی پچھلے دنوں ایک حکیم صاحب دیکھنے کو ملے، وہ حکیم صاحب میٹرک پاس نہیں ہے، پچھلے دنوں انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، کیا ڈاکٹر صاحب کسی طرح میٹرک تو کروا دیں، ماشاءاللہ۔ تو میں نے معذرت کی ان سے، ماشاءاللہ وہ پچھلے دنوں ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو ڈاکٹر اور حکیم بتا رہے ہیں، اور 15 دن پہلے تک وہ میٹرک پاس نہیں تھے۔ تو یہ تو ہمارے میڈیا چینلز کا بھی حال ہے، یہی ہمارے جو سوشل میڈیا کا بھی حال ہے، جس کا دل کرتا ہے مائک اٹھاتا ہے وہ صحافی بن جاتا ہے، ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی، بالکل آپ نے صحیح کہا، جس کا دل کرتا ہے وہ حکیم بن جاتا ہے، اینکر بھی بن جاتا ہے، سب کچھ ہے۔ آپ پر بھی ذمہ داری ہے، عوام پر بھی، میڈیا پر بھی، کہ اس طرح کے لوگوں کو پروموٹ نہ کیا جائے، بالکل ٹھیک ہے، کہ جو ابھی میرا بات کہیں اور چلی جائے گی، کچھ دوست ناراض بھی ہو جاتے ہیں، ڈیزگنیشن، سرٹیفکیشن چیزیں چیک ہونی چاہیے، اس کا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، یہ اداروں کا بھی ذمہ داری ہے، یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، ہمارے میڈیا چینلز کی بھی ذمہ داری ہے، صحافتی ذمہ داریاں ادا کریں۔ اور اس طرح کے لوگ جو چند پیسے خرچ کر کر آ جاتے ہیں، میڈیا پہ بیٹھ جاتے ہیں، اپنے آپ کو ڈاکٹر حکیم بھی کہتے ہیں، اور پھر غلط مشورے دے رہے ہوتے ہیں، چیزوں کو نہیں جانتے، تو ان چیزوں کو تھوڑا سا دیکھیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو یہ مسئلہ تھا، ایک تو مزاج کے حوالے سے اس کو سمجھنا ضروری ہے، ہم اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیتے ہیں۔ کیا ادویات بناتے ہوئے ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ مزاج کے مطابق ہوں؟ اور یہ دوا کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تشخیص کی جائے، کیونکہ اس کو یکسر نظر انداز کیا جا رہا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں ذرا اس موضوع پر گفتگو۔ دیکھیں، ہم مریض کی تو CBC رپورٹ منگواتے ہیں، اس کے علاوہ مریض کی رپورٹس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک
اگر وہ پاکستان کراچی مثال کے طور پر میں دبئی میں ہوں جی مریض کراچی میں ہے دبئی کلینک میں موجود ہوں تو پھر اس کے اندر پھر ہم ایک وائس نوٹ منگوا لیتے ہیں تصویر منگوا لیتے ہیں بہت ساری طریقے ہیں ہاتھ سے بھی ہم مزاج دیکھ لیتے ہیں زبان سے بھی دیکھ لیتے ہیں لفظ سے بھی دیکھ لیتے ہیں تو اس میں ہمیں مزاج کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر ہم اس بیماری کے اندر اس مزاج میں جا کر ہم اس مسئلے کو حل کر دیتے ہیں جی اللہ کی رحمت سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی گفتگو جاری رہے گی. ایک مختصر سی بریک یہاں پر لینی ہوگی اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. ڈاکٹر محمد فہیم ادریسی صاحب تشریف فرمائے ہیں اور آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے. ڈاکٹر صاحب کچھ دیر پہلے آپ نے مزاجوں کا تذکرہ کیا, یہ بے حد ضروری ہے. ادویات کی تیاری ایک بڑا اہم مرحلہ ہے. میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے بھی سننے والوں کو بتایا جائے کہ یہ کیسے انجام پاتا ہے اور اس کی جو تکمیل ہے اس کے لیے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. میں چاہوں گا ذرا اس بارے میں بتائیے. جی دیکھیں اس کے لیے ہوتا یہ ہے کہ آپ پہلے تو ہمیں مزاج کی جڑی بوٹیاں سرچ کر لی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کی ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو بہت لمبی ڈیٹیل ہے. میں مختصر سی ایک میں آپ کو بات بتا دوں جی کہ جڑی بوٹی توڑتے وقت آپ نے دیکھنا ہے کہ جڑی بوٹی جوانی پر ہے, بڑھاپے پر ہے یا بچپن پر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب اس کے پتے استعمال میں لینے ہیں, بیج استعمال میں لینے ہیں یا پھول استعمال میں لینے بالکل ٹھیک ہے. یا اس کی ٹہنیاں استعمال میں لینے ہیں. پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا وہ کھارے پانی کی ہے, میٹھے پانی کی ہے یا گٹر کے گندے پانی کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کتے بلی نے پیشاب تو نہیں کیا, وہ اس میں گندگی کے اندر تو نہیں ہے. بالکل ٹھیک ان ہے. تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد چھاؤں میں سکھانی ہوتی ہے, ان کو دھو دھا کے پاک کر کے ساری ترتیب بنا کے اگر اس مزاج, کیونکہ اگر اس پہ کسی جانور نے گندگی یا پیشاب کیا ہوا تو اس کا مزاج تبدیل ہو جائے گا. پھر آپ نے اس کو دھوپ میں سکھا دیا, مزاج تبدیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آپ نے جو ہے وہ اگر جوانی کی دوا بنا رہے ہیں تو اس کے لیے جوانی کی جڑی بوٹی درکار ہے یا پتا درکار ہے یا پھول درکار ہے یا بیج درکار ہے یا ٹہنی درکار ہے یا شاخیں درکار ہے یا اس کی چھال درکار ہے یا اس کی جڑ درکار ہے. بالکل ٹھیک. ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں جڑی بوٹیوں کا ست نکالتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی 50 کلو جڑی بوٹی ہے, اس کا ست نکلتا ہے مشکل سے آدھا کلو یا 1 کلو. بالکل ٹھیک ہے. پھر وہ ست ہم دیتے ہیں مریض کو. ٹھیک. تو 50 کلو جڑی بوٹی کی طاقت ہم مریض کو 1 ہفتے میں کھلا دیتے ہیں. بہت خوب. اب ہم اس دور کے اندر جو حکیم ناکام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جڑی بوٹیاں کھلا رہا ہے مریض کو. جی. اور وہ 50 کلو جڑی بوٹی کھلائے گا کوئی 6 مہینے کے اندر, وہ رزلٹ 6 مہینے کون مریض بالکل ایسا ہی ہے. آج کا مریض رزلٹ فوری چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارا چاہے ڈائلیسس کا پیشنٹ ہو, شوگر کا پیشنٹ ہو, ویری فرسٹ ڈے رزلٹ آ جاتا ہے. تو وہ جب ہم سب وہ مریض کو دیتے ہیں, وہ تیاری کے بعد باقاعدہ اس کی پیکنگ سارا نظام ہے. الحمدللہ ہمارے سارے کلینک کے اندر کیونکہ ہمارے پاس 1000 گز کا پلاٹ ہے چولی پہ, ہمارا مرکز وہی ہے. دواؤں کی تیاری, دواؤں کی پیکنگ چیزیں وہیں سے ہماری دبئی کلینک, پھر بحرین, عمان, پوری دنیا میں بھی دوائیں جاری ہوتی ہیں. اسی طرح ملتان کلینک بھی اور کراچی کلینک بھی. اور ابھی میں لاسٹ 3 ڈیز ابھی میں نے گئے کراچی کلینک کے, انشاءاللہ پھر سیٹرڈے واپسی ہے. تقریباً 1 سے 1.5 مہینے کا یہ ٹرپ ہے جس میں تمام کنٹریز میں وزٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ادویات کی جو تیاری ہے ایک بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے اور اس کو سمجھ لینا ضروری ہے کیونکہ بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ادویات کا استعمال کرتے ہیں تو فائدے نہیں ہوتے. تو جڑی بوٹیوں کا خالص ہونا, ان کی عمر کو سمجھنا, یہ بھی ایک فن ہے. تو شاید اس کے بارے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ واقف یا آگاہ نہیں ہیں. تو یہ ایک بڑا اہم چیز. اچھا جی, اب کچھ سوال جو سوشل میڈیا کے ذریعے آج کل ہو رہے ہیں, جو بحث چل رہی ہے, میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر بات کر لی جائے گی. جو مورنگا کا استعمال ہے یہ بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ کوئی بھی چیز ایک نئی آتی ہے تو اس کے اوپر مختلف پروگرامز بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اس کا استعمال بھی, اب کیپسولز بھی بک رہے ہیں, بڑی بھرپور پروموشن بھی ہو رہی ہے. یہ فرمائیے گا کس حد تک افیکٹو ہے اور کیا اس کے پیچھے راز ہے کہ واقعتاً اتنا ہی فائدہ مند ہے, تو یہ پوشیدہ کیوں رہی اتنے طویل عرصے سے لوگوں سے؟ فرمائیں. بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے بھی آپ کو سنا مکی کا ذکر کیا یا دیگر چیزوں کا ذکر کیا, یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے قوم کو لگایا جاتا ہے اور ایک مارکیٹ کریٹ کی جاتی ہے
اور پھر اس کے پیچھے سب لگ جاتے ہیں. مورنگا سے کسی نے شوگر ختم کرنے کا دعویٰ کیا, ایسا ہی ہے. کسی نے مردانہ طاقت کو پتہ نہیں پہاڑ تک پہنچانے کا دعویٰ کیا, مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جی, اور نہ ہوگا, کیونکہ اس کا مزاج تیسرے درجے میں خشک گرم ہے. ٹھیک ہے. مورنگا کا, جس کو اردو میں اور دیسی زبان میں سوہان جنابی کہا جاتا ہے. جی جی. اب اس کو ایک میں آپ کو اس کا بتا دیتا ہوں اس کا, مگر یہ ان مریضوں کے لیے جن کا مزاج اعصابی ہو. آپ نے کہیں بھی مورنگا کا سوہانجنا کا درخت دیکھنا ہے, یہ ہم نے لگایا ہوا کلینک کے بعد 6-8 درخت لگے ہوئے ہیں, اس میں آپ نے کیل ٹھوک دینی ہے. ٹھیک ہے. کیل واپس نکالنا ہے. پھر آپ دیکھیں گے روزانہ صبح اس میں سے ایک گوند نکلی ہوئی ہوگی, اور وہ ایک لائٹ براؤن کلر کی گوند ہوگی چھوٹی سی. ٹھیک ہے. ایک سوراخ سے تو آپ 10-15 سوراخ کر لیں, جب اس سے گوند نکلنا بند ہو مزید کر لیں. وہ آپ صبح نہار منہ ببل کی طرح چبا لیں. ٹھیک ہے. وہ آپ کے جوڑوں کو تقویت دے گی, طاقت دے گی, مگر کون؟ اعصابی مزاج کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. اب اگر عضلاتی مریض والے نے یہ حرکت کر لی, سوہانجنا کا کسی بھی طرح یوز کر لیا, تو وہ بواسیر سے ہی مر جائے گا. اور پھر یہ جو ہمارے حکمہ حضرات نے دیواریں بھری ہوئی ہیں کہ بواسیر و پائلس کا علاج, لمبا موٹا پتلا تازہ, وہ سارا معاملہ وہ وہیں پر ہی بیچارہ مریض چلا جائے گا اس دنیا سے. شاید بہت سارے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے. تو وہ مورنگا ہر بندہ استعمال کر رہا ہے, طاقت کے لیے اور شوگر سے بچاؤ کے لیے, خوبصورتی کے لیے, اور بچوں کے لیے, اور پتہ نہیں کیا کیا بچوں کو بھی دے رہے ہیں. تو ایسا نہ کریں کائنڈلی. ایک بار بار ریکویسٹ ہے کہ نمبرز آپ پہ چل رہے ہیں, آپ سے کوئی مشورہ فیس نہیں دی جائے گی. آپ واٹس ایپ پہ میسج کر دیں, آپ کو رپلائی آئے گا. اور میں دنیا کے کسی کونے میں ہوں, آپ کو رپلائی آئے گا. کیونکہ میں آج کل دبئی کلینک ہوتا ہوں, مہینے میں 6-7 دن کراچی ہوتا ہوں, پاکستان ہوتا ہوں, 2 دن ملتان ہوتا ہوں. تو اس میں پھر میرے فون نمبر پہ رابطہ ممکن نہیں ہوتا, اور پھر کالس پہ آواز بھی ڈسکنیکٹ ہوتی ہے. آپ واٹس ایپ پہ وائس نوٹ چھوڑ دیں. آپ جو مشورہ مانگیں گے ہم فری دے دیں گے. آپ ہم سے علاج بھی نہ کرائیں, دوا بھی نہ مانگیں, مگر خدا را اس طرح کے جو ٹوٹکے اور یہ جو بحث سوشل میڈیا پہ جس طرح سوال آیا ہے سوہانجنا کے حوالے سے اور دیگر جڑی بوٹیاں, یہ رمضان کے اندر سحری اور افطاری کے اوپر ایک بحث چھڑ جاتی ہے. تو یہ کر لیں گے تو روزہ نہیں لگے گا, اور یہ ہوگا وہ نہیں ہوگا. تو ہمیں ڈی ٹریک کیا جا رہا ہے, تو ڈی ٹریک نہیں ہونا آپ نے. بالکل ٹھیک ہے. تو چلیں, یہ تو غلط فہمی جو ہے وہ دور ہو گئی, اور خاص طور پہ جو مورنگا کا استعمال ہے, اب اس کے اوپر ایک تفصیلی پروگرام ضرور کیا جائے گا. ابھی ڈاکٹر صاحب نے مختصراً یہ بات آپ کو بتائی ہے. یہ ہم محض خام خیالی ہے کہ ہر چیز کو یا ہر دوا کا استعمال ہم ایک دم سے شروع کر دیتے ہیں, اور ہم مزاج کے اوپر بہت زیادہ زور دیتے ہیں اپنے پروگرامز میں. اس کی وجہ یہی ہے کہ اپنے مزاج کو سمجھنا ضروری ہے. ہر دوا, ہر جڑی بوٹی ہر شخص کے لیے نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا, اب جیسے پیکج کے اندر بتایا گیا کہ جی انسولین سے جو ہے وہ چھٹکارا, اور شوگر چاہے کتنی بھی پرانی ہو مکمل طور پر ٹھیک ہو سکتی ہے, قابل علاج ہے. میں چاہوں گا ذرا اس نقطے کے اوپر گفتگو کی جائے, کیوں یہ دعویٰ کیا جائے؟ یاسر بھائی, اس طرح پروگرام کے شروع میں نے کہا کہ ہر مرض لا علاج نہیں ہوتا, ہر مرض کا علاج موجود ہے. یہ آقا جی سے سمجھے بالکل ٹھیک. میں نے اس کو پکڑا اور تحقیق شروع کی. شکر ہے آج کینسر سے لے کے شوگر بلڈ پریشر سے لے کے, کیونکہ ہمارے حکمہ حضرات اس پہ کام ہی نہیں کرتے, کیونکہ میں علاج موجود ہے. ہم تو صرف 2 بیماریوں کے پیچھے حکمہ حضرات لگے رہتے ہیں, جس کا ذکر میں اکثر کرتا ہوں, دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے. مگر ایسا نہیں ہے. آج کے طبیب پہ, حکیم پہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنایا, بڑی ذمہ داریاں ہیں. میں یہ کلیم کرتا ہوں, دعوے کا ورڈ نہیں کہوں گا, کہ کلیم یہ کرتا ہوں کہ اگر کسی کی شوگر 500 پلس ہے اور وہ انسولین کی کوئی بھی ICI ڈوز لیتا ہوں, پہلے دن انسولین ہم ترک کروا دیتے ہیں, بند کروا دیتے ہیں, اور ویری فرسٹ ڈے ہماری دوا سے شوگر کنٹرول ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور 90 ڈیز کے ٹریٹمنٹ سے شوگر کا مرض جڑ سے ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک چیز میں اور ساتھ ساتھ بتا دوں کہ ہماری ادویات کے اندر روحانی عمل بھی شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بتانا ایک بہت ضروری ہے, اور یہی وجہ ہے کہ تمام بیماریوں کو پھر ہم روحانی خدا نبی کریم کی بتائی ہوئی چیزوں سے ہم ریکور کرتے ہیں. اور باقاعدہ روحانی علاج کے لیے ہم نے جمعرات اور پیر کا دن مختص کر دیا ہے کہ مغرب کے بعد سے لے کے 10 بجے تک روحانی معاملہ ہم دیکھتے ہیں ہربل ہیلتھ کلینک انچولی میں. اور جب میں فزیکلی موجود نہیں ہوتا تو میں آن لائن دیکھتا ہوں, اور پھر وہاں میری چیئر پہ مسز ہوتی ہے میری ڈاکٹر عائشہ فہیم. اب ہم شوگر کی جو بات کر رہے تھے کہ نہ صرف شوگر, بلڈ پریشر, کولیسٹرول, کینسر, اور آپ کا تھائرائڈ کے حوالے سے, ڈائلیسس کے حوالے سے فائدہ ہوتا ہے. وہ ہم جو جڑی بوٹیوں کا سب نکالتے ہیں, میری فرسٹ رزلٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ایک بار ضرور آزمائیں. بلکہ ایک تو میں اب ایک اور کلیم کر رہے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے دوائیں منگوائیں, دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. آپ یہ واٹس ایپ نمبر چل رہے ہیں, اس پہ واٹس ایپ کیجیے, اپنی رپورٹس بھیجیے, اپنا وائس نوٹ بھیجیے, پارسل وصول کرنے والے کا نام اور نمبر اور ایڈریس بھیج دیجیے.
دوائیں استعمال کریں. 2 سے 3 دن اگر آپ کو فائدہ نہ ہو تو دوا جس ایڈریس سے آئی ہے اس پہ واپس بھیج دیں, بالکل ٹھیک ہے, اکاؤنٹ نمبر بھیج دیں, اس کی پکچر آپ واٹس ایپ کر دیں. 2 سے 3 دن میں آپ کو مکمل پیسے واپس کر دیے جائیں گے اگر 2 سے 3 دن میں دوائیں سے آپ کو فائدہ نہیں ہوتا. 2 سے 3 دن کا ٹائم اس لیے رکھا کیونکہ مریض پہ ناغہ کرتا ہے, بد پریزی کرتا ہے, اور وہ مدعا بھی حکیم ڈاکٹر پہ ڈال دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ چور صرف حکیم اور ڈاکٹر ہے. ہمارا مریض بھی ماشاءاللہ سرٹیفائڈ چکر باز آدمی ہے. ایسے مریض آتے ہیں جو جھٹلا دیتے ہیں, آپ سے قرض لے کر جائیں گے اور معاملات کر کے جائیں گے. میں سچ بولیں, قومی مزاج ہے, نیتوں کو خراب نہ کریں. آپ سچ کہہ دیں پیسے نہیں ہیں, ہم علاج کریں گے, زکوٰۃ کی مد میں کریں گے, 100% فری علاج کریں گے. ٹھیک ہے, جھوٹ نہ بولیں, دھوکہ نہ دیں, اس سے ہماری ادویات ضائع ہو جاتی ہیں, دوائیں آپ پہ کام نہیں کریں گی. میری نیت میں جھوٹ دھوکہ ہوگا تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا, مجھے بھی فائدہ نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, آپ کی نیت میں ہوگا تو نہ آپ کو فائدہ ہوگا نہ مجھے. بالکل ٹھیک ہے. تو بس ہم نیک نیتی کے ساتھ ایک جہاد کر رہے ہیں, شوگر کے مرض کے خلاف, تھائرائڈ کے مرض کے خلاف, ڈائلیسس کے خلاف, بلڈ پریشر, کولیسٹرول کے, اس میں ہمارا ساتھ دیں. ان ویڈیوز کو, ان میسیجز کو آگے پھیلائیں اور لوگوں کو بینیفٹ پہنچائیں. یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے اور کار خیر ہے. ٹھیک ہے. ابھی بتائیے کہ جو شوگر کے پیشنٹ ہیں ان کو خاص طور پہ یہ جو مانیٹرنگ ہے یہ کتنی ضروری ہوتی ہے, اور کیا اس عمل کے دوران مانیٹرنگ ہوتی ہے؟ آپ اپنے تئیں کیا کام کرتے ہیں, فرمائیے. بہت عمدہ سوال کیا آپ نے. یاسر بھائی, 2-3 قسم کے حکیم پائے جاتے ہیں دنیا کے اندر. ایک حکیم صاحب تو کہتے ہیں شوگر کوئی مرض نہیں ہے, کھاؤ پائے پیو انجوائے کرو, جلدی اللہ منڈی چلے جاؤ. بالکل ایسا ہی. دوسرے ایک قسم کے ایک حکیم ہوتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں انگریزی دوا بھی کھاتے رہے, میری بھی دوا کھاتے رہیں. بھائی آپ کے پاس آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ ہم پہلے دن انگریزی ادویات بند کروا دیتے ہیں, اور ہمارا جو دوا سمجھانے کا پرچہ ہے جس میں دواؤں کی ترتیب لکھی ہے, اس میں ایک نوٹس لکھا ہوا, بڑا امپورٹنٹ ہدایت لکھی ہوئی ہے. آپ نے ڈیلی صبح فاسٹنگ میں اگر آپ روزے نہیں رکھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں تو مغرب سے 15 منٹ پہلے آپ نے روزانہ گلوکومیٹر کی پکچر ہمیں بھیجنی ہے. ٹائم اس میں آ جائے گا, ڈیٹ اس میں آ جائے گی, فوراً آپ بھیج دیں. اس سے کیا ہوگا کہ کیونکہ آپ کی 10-12 گھنٹے کی جب فاسٹنگ ہوتی ہے, نہ آپ نے کوئی دوا کھائی ہے ہماری, نہ کوئی کھانا کھایا ہے, تو آپ کا لبلبا کتنا ورک کر رہا ہے یہ پتہ چلتا جائے گا. جہاں آپ دوا ہماری کھانا شروع کریں گے وہ آپ کو جو پینکریاز ورکنگ کرنے لگتا ہے, کیونکہ ہم پینکریاز کو ہم شوگر ٹھیک نہیں کرتے, ہم پینکریاز کو ریپیریبل کرتے ہیں جو کہ انسولین گلوکوجن کو ریلیز کرتا ہے تاکہ شوگر کنٹرول ہو. اور آپ جو بھی کھانا کھاتے ہیں اس میں جو گلوکوز کی مقدار آپ کی باڈی میں شامل ہو رہی ہے, انسولین اس سے بائنڈ ہو گیا, آپ کی باڈی کے اندر انرجی پہنچائے. کیونکہ یہ انسولین اور گلوکوجن جب تک ریلیز نہیں ہوگا تو وہی گلوکوز آپ کا زہر بن جائے گا, پوری باڈی کو کمزور کر دے گا. آپ کی آنکھیں, آپ کا معدہ, آپ کے جسم میں کمزوری ہے, آپ کے والدین نہیں بن سکتے, آپ خاتون ماں نہیں بن سکتی, باپ مرد ہے تو باپ نہیں بن سکے گا, آنکھیں کمزور ہوں گی, دماغ کمزور ہوگا, کام نہیں کر سکیں گے, ہارڈ ورک نہیں کر سکیں گے. تو یہ تمام چیزیں دور ہو جاتی ہیں ہماری جڑی بوٹیوں کے علاج سے, اور یہ ممکن ہے. ڈیلی مانیٹرنگ بہت ضروری ہے. ہم کیونکہ ہماری دوا سے شوگر ہم 90 دن کا ٹائم تو دیتے ہیں, مگر اکثر مریض 1-1.5 مہینے 1-2 دن میں بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہمارے یوٹیوب چینل پہ ویڈیوز موجود ہیں, نمبرز موجود ہیں, پیشنٹ کے ایڈریس موجود ہیں, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ 1 دن میں بھی شوگر ختم ہوئی ہے مریض کی. اب اگر شوگر ختم ہو گئی, دوا کھاتے رہیں گے, ہائپوگلائسیمیا کے پیشنٹ بن جائیں گے, بن جائیں گے آپ. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ تمام چیزیں ضرور مانیٹر کرنی ہے, لازمی چیزیں دیکھنی ہے, وقتاً فوقتاً مجھے بھی وائس میسیج بھیجنا ہے اگر آپ وہاں موجود نہیں ہیں جہاں میں موجود ہوں. فار ایگزامپل آپ کراچی کے پیشنٹ ہیں, ملتان پاکستان کے پیشنٹ ہیں, میں دبئی ہوں, ہم میں پاکستان میں ہوں, آپ دبئی ہیں, کسی اور ملک میں, کسی بھی یورپین کنٹری, گلف کنٹری کے اندر, تو آپ وائس نوٹ بھیجتے ہیں, اور آپ کا یہ واٹس ایپ کنورسیشن جو ہے ایک فائل بن جائے. بالکل ٹھیک ہے. ریکارڈ مینٹین جو آپ نے رابطہ کیا, پوری کنورسیشن آ رہی ہوگی, کس بیماری کے لیے کیا, میں نے کیا دوا دی, دوا کب شروع کی, کتنا عرصہ ہو گیا. ایک مسئلہ ہو گیا یاسر, واٹس ایپ نے ایک نیا فیچر متعارف کرا دیا ہے جس کے مطابق 24 گھنٹے میں میسیج ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں, 7 دن میں میسیج ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. اب اس میں جو ریکارڈ ہے پیشنٹ کا وہ ڈسٹرب ہونے لگا, ڈیلیٹ ہونے لگا ہے. تو ہم پیشنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ نہ کریں, یہ سسٹم جب تک آپ کا علاج چل رہا ہے تو اپنے موبائل کے اندر ڈیلیٹ کرنے والا سسٹم ڈسیبل کر دیں. بالکل ٹھیک ہے, ڈسیبل کر دیں تاکہ یہ ریکارڈ پہ رہے بات. آپ اور آپ یہ کلیم نہ کریں کہ دوا تو میں 3 مہینے میں لوں گا, آپ کا تو کوئی میسیج ہی نہیں ہے پرانا. اب میرے پاس ہزاروں میسیج روزانہ کے آتے ہیں, ہزاروں پیشنٹ روزانہ کے آتے ہیں, یاد تو چیزیں نہیں رہتی. اب وہی فائل ہے واٹس ایپ کنورسیشن, ہمیں تو ریکارڈ چاہیے کیونکہ ہم وہ والے حکیم نہیں ہیں, ہماری بات نہیں کرتے, ہم ریکارڈ کے ساتھ چلتے ہیں تاکہ کل کو آپ ہمیں کلیم کر سکیں کہ ڈاکٹر صاحب 90 دن میں شوگر ختم ہونی تھی, 91 ڈیز ہو گئے, کہاں ہے, کیا کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے.
تو یہ ضروری ہے. بڑے وقت کی کمی کی وجہ سے بڑی اسپیڈ میں جو ہے بہت ساری باتیں کہتی ہیں یاسر بھائی. نہیں بالکل ٹھیک ہے, آپ نے اچھا کیا کہ بالکل اس کی نشاندہی ضروری ہے, خاص طور پہ ریکارڈ کیپنگ جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے, اور یہ وہیں پہ ممکن ہوتا ہے جہاں پہ علاج کو ترجیح دی جاتی ہے اور ایمانداری سے علاج کیا جاتا ہے, یہ بے حد ضروری ہے. میں بڑا شکر گزار ہوں ڈاکٹر محمد فہیم ادریسی صاحب کا. مختصر وقت میں ہم نے مختلف معاملات اور موضوعات پر گفتگو کی ہے, اور یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے جاری رہے گا. اب یہاں پر ہمیں آپ سے اجازت لینی ہوگی, نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیں اجازت, اللہ کے بعد.